میٹھا 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 پانی ہے، میٹھا میٹھا پانی ہے، سونیا لجپالا سانو ہی نبی پاک نال پیار کرنا نصیب فرما۔ میٹھا میٹھا پانی ہے، جندلا سونے دے ناوے انج وی تے جانی ہے، جندلا سونے دے ناوے جن تو ایک دن جانی ہے، کیوں نہ محبوب کے نام پہ قربان کر دے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر دیدار عطا کرنا۔ اللہ اکبر، جان تو جانی، کیوں نہ محبوب پہ قربان کرو۔ اللہ اکبر، بلال بڑا ظلم ہوئے گا، کوئی بڑا ستم ہوئے گا، بلال بچ جا۔ اور بلال نے فرمایا ظالموں کی کرو گے، جان لو گے، جان تو ہے ہی مصطفیٰ کی، تھوڑی سبحان اللہ تبھی سبحان اللہ، تھوڑے بیٹھن تبھی سبحان اللہ، یہ تو جان ہے ہی مصطفیٰ کی۔ اوہ جانی تو ایک دن ہے نا، کوئی ایکسیڈنٹ نال مر گیا، کوئی اٹیک نال مر گیا، کوئی شوگر دی مرض نال مر گیا، کوئی گولی لگن نال مر گیا۔ جب کوئی دکھ آئے، جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو پھر صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ نبی پاک کا فرمان ہے، حتیٰ کہ اگر کسی مسلمان بھائی مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کانٹا چوبے تو گناہ معاف ہوں، کانٹا چوبے بندہ مسلمان، بندہ مومن کو اگر کانٹا چوبے تو صبر کرے، صبر کرنے کا کام اس بندہ مومن کا ہے، اللہ تعالیٰ کانٹا چبھنے سے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اگر کانٹا چبھے تو گناہ معاف ہیں، تو اندازہ لگاؤ جو بندہ زیادہ دکھوں میں مبتلا ہے، جو بندہ زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، جو بندہ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، جو بندہ گھریلو نچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہے، جو بھی کوئی مصیبت ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، صبر کا دامن پکڑتے رہیں، مضبوطی سے تھامیں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ آج کے اس دور میں ہر بندہ جس کو دیکھ لیں وقتی طور چہرے تے مسکراہٹ ہے، دیکھنوں لگدا بھی بندہ بڑا خوشحال ہے، لیکن ہر گھر دی اندر لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، ہر بندہ اندروں ٹوٹا ہویا ہے، پریشان ہے۔ کوئی اولاد دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی رزق دے حوالے تو پریشان ہے، کوئی رشتہ داران دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی مصیبت اور دکھ دی وجہ تو پریشان ہے۔ تو میرا بھائی، جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، دکھ یا کوئی بھی غم ہو تو یہ بات یاد رکھنی ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور کرم اور مہربانی فرمائے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے صبر کا دامن تھاما، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، اور کفار نے آپ کو گرم ریت پر بھی لٹایا۔ کفار نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑے بڑے ظلم کیے، تشدد کیے،
ذلیل و رسوا کیا، لیکن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ رب العالمین نے مقام کیا عطا فرمایا، پہلے وہی بلال ہے، چند دن پہلے وہ بلال گرم ریت پر سزائیں کھا رہا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہی بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، وہی بلال جس کے اوپر ظلم ہوئے، ستم ہوئے، امیہ بن خلف نے بڑا بڑا ظلم کیا، تشدد کیا، آج وہی بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں بیٹھا ہے۔ بلال پاک نے دست دیا، اے لوگو ہر چیز لٹتی ہے لٹ جائے، جو بھی چیز چھوٹتی ہے چھٹ جائے، پر صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العالمین ہوتا ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ محمد یا پانی ذرا لے کر آنا، اللہ تعالیٰ تھانوں برکت دے، انہوں ذرا صاف بھی کروا لینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا جڑا نام سی بلال، آپ دے والد محترم دا نام ربا، آپ دی کنیت ابو عبداللہ، اور آپ دی والدہ محترمہ دا نام حمامہ۔ آپ دی ولادت مکہ مکرمہ دے اندر ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بعثت تو تقریباً 10 سال پہلے آپ دی ولادت با سعادت ہوئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال 20 ہجری دے اندر ہویا، آپ دی مکمل عمر مبارک جڑی سی وہ تقریباً 63 سال سی، اور آپ دی تدفین دمشق شام دے اندر ہوئی۔ اس وقت بھی آپ دا مزار ملک شام دے اندر ہے۔ بڑے بڑے عاشقان مصطفیٰ، عاشقان صحابہ جنہوں اللہ رب العالمین نے جنہ تے کرم فرمایا ہے، وہ لوگ جاندے نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے مزار مبارک دی زیارت کر کے آندے نے۔ دعا کرو اس پاک ذکر دا صدقہ اللہ تعالیٰ سانو بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار دی زیارت نصیب فرمائے، اور آپ نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کیتی، پیار کیتا، اللہ تعالیٰ سانو بھی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس تے پہرا دین دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عاشق رسول ہیں، نبی پاک کے غلام ہیں، نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، نبی پاک سے الفت کرتے ہیں، نبی پاک سے اتنی محبت کی حق ادا کر دیا۔ سنیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ کس طرح پڑھیا، نبی پاک دی غلامی دی اندر آپ کس طرح آئے۔ توجہ ہے میرے دوستان، اے جڑیاں خالی جگہ نے پہلے پر کرو نا، بغیر موسم تھانوں پتہ ہے گرمی ہے، ساون دا مہینہ ہے، حبس ہے، میں ہر جمعے تے کہنا مہربانی کیتی کرو، اگلیاں صفحہ پہلے پر کرنیاں کرو۔ اور نبی پاک دا فرمان بھی ہے کہ کسے دے چھلانگ لگا کے اگے لنگنا بھی نہیں چاہیے، یہ ادب دے خلاف ہے۔ مہربانی کرو، پہلی صاف ہے، خالی ہے، اور جڑے پیچھے بیٹھے نے دوست اگر طبیعت ساتھ دے تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ۔ باسط علی کرسی اگے کرنا پتر رہتے، جڑا پیچھے جوان بیٹھا ہے انہوں بھی اگے کر تاکہ پچھلے بندے اگے آ جان۔ ایک دفعہ ایمانداری نہ کہو کہ سبحان اللہ، بابا جی ایمانداری نہ کہو نا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بھئی اتنے سارے ایماندار بیٹھے نے تو سبحان اللہ پھر بھی نہیں نکلتی، ایمانداری اور محبت سے بولیں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، بلال کا عشق عطا فرمائے، نبی پاک کی غلامی عطا فرمائے۔ توجہ فرمائے جی، موضوع شروع کریں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی نے کلمہ کیسے پڑھا؟ آپ مکے کا ایک سردار ہے جس کا نام امیہ بن خلف، بڑا ظالم، بڑا جابر، مظلومہ تے ظلم کرن والا، رحم نہ کرن والا، ستم کرن والا، بڑا سخت بندہ۔
آپ دے غلام سی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. بلال نو کہندا ہے بلال میں تینوں کچھ دانے دینا چکی تے جا دانے پیس کے لیا. بلال پاک فرماندے نے سردار جی اج میری طبیعت ناساز ہے جسم ٹوٹ رہا ہے بہت درداں نے تھوڑے اسی نوکر تے تھوڑے غلام ہاں اجازت ہوئے تے آج میں تھوڑی دیر آرام کرنا وا. توجہ ہے جی. امیہ بن خلف کہندا ہے کوئی زبان درازی نہ کر جڑا تینوں کم کیا جا جا چکی تے دانے یا جو پیس کے لیا. بلال حبشی نے وہ گٹھڑی اٹھائی جس تے وچ سامان سی اٹھایا چکی تے لے کے گئے وہ دانے رکھ دیتے چکی چلاندے نے تے چکی چلن نہیں ڈئی تکلیف بڑی جسم ٹوٹ رہا بخار دی شدت اکھاں دے وچوں آنسو نے کم کپی لگ گئی درداں تو آوازاں آن لگ گئیاں. ادھر مکے دے بازار دے اندر بلال حبشی بیٹھے اکھاں دے وچوں آنسو نے رو رہے نے ادھر بازار دے اندر امام الانبیاء دا گزر ہویا وے. اللہ اکبر محبت نہ بولو نا. امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گزر ہویا اور جندے دکھڑے مصطفیٰ سنے جندہ رونا مصطفیٰ سنے اور اس تو بھی گل سوکھی کرا جندے آنسو مصطفیٰ پجن وہ کتنا خوش نصیب ہو سکتا ہے. امام الانبیاء نبی پاک گزرے میرے محبوب دے کنہ مبارکاں تے بلال دے رون دی آواز آئی نبی پاک اندر تشریف لے گئے. نبی پاک نے ویکھیا نوجوان ہے جسم دے وچوں بخار جسم بخار نال تڑپ رہا ہے اور جسم ٹوٹ رہا ہے. میرے محبوب نے فرمایا نوجوانا وہ تیرے تو کم نہیں ہوندا تو آرام کر لے بیٹھ جا سکون کر لے. پر بلال حبشی دی اکھاں وچوں آنسو نے رو کے کہندے نے اوے آن والیا سونیا میں کیویں سکون کراں میرا مالک امیہ بن خلف بڑا سخت بندہ ہے اگر سکون کراں گا تشدد کرے گا ظلم کرے گا مارے گا ستم کرے گا. ہن سنو میرے محبوب نے کی فرمایا. میرے آقا نے فرمایا اگر ایک گل لے اداں کر تو میری چادر لے لا تو آرام کر تے چکی اج میں چلانا ہاں. اللہ اکبر چکی میں چلانا ہاں تو آرام کر. اللہ اکبر. بلال حبشی دی اکھاں کھلیاں کہندا اتنی سونی صورت والا ایک کس طرح ہو سکتا چکی چلاؤن میں آرام مینوں کتھے نیند آندی ہے. نبی پاک نے فرمایا کیوں پریشان ہونا ہے سجن ہے تو آرام کر تیری طبیعت نہیں ٹھیک طبیعت تیرا ساتھ نہیں دین دی آرام کر چکی میں چلانا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بلال نو کیا سو جا بلال کتھے ہوں نیند آندی ہے جس نے یار مصطفیٰ دا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت ویکھی جس نے یار دا جلوہ تکیا جس نے یار دا ودہا دا مکھڑا ویکھیا ہیں انہوں نیندراں کتھے آندیاں نے. بلال حبشی آپ فرماتے میں لیٹیا چہرے تے کپڑا کیتا یہ ہاتھ رکھیا تو میں دیکھ رہا ویکھاں تے صحیح یہ سونے ہتھاں والا چکی کیویں چلاندا ہے ویکھاں تے صحیح یہ سونی اکھاں والا سونے ہتھاں والا سونے چہرے والا چکی کیویں چلاندا ہے. یہ تے کسے عاشق دا قلم اٹھیا میرا دل کردا ہے میں تھانوں ضرور سناواں اگر سننا ہے تے پیار نہ بولنا پوے گا. سبحان اللہ. بلال حبشی نے یار ول ویکھیا عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں تے کھیڈاں کھیڈ دیاں بھول گئیاں عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں تے کھیڈاں کھیڈ دیاں بھول گئیاں میٹی کیتی سی تیرے بھلیند والی ان دی یاد چ کھول دیا کھل گئیاں کجل پایا سی یار دے ویکھن لئی
خجل پایا سی یار دے ویکھن لئی اون دی یاد چ روندیا ڈل گئیا حیدر شاہ اس گلی ایک میں نہیں رلی کئی سونیاں رل دیا رل گئیا حیدر شاہ اس گلی ایک میں نہیں رلی کئی رل دیا رل گئیا میرے محبوب نے فرمایا بلال تو آرام کر لے اج چکی میں چلا لاوا بلال کہندا میں ویکھاں تے صحیح یار چکی کیویں چلاندا ہے سونے ہاتھاں والا چکی کیویں چلاندا ہے میرے آقا اگے بڑے نے چکی چلان لگے رب نے فرمایا جبریل سونے کی حکم فرمایا آج میرا یار چکی چلان والا ہے جبریل سدرہ دیا بلندیاں چھڑ دے یار دے چکی چلان تو پہلے چکی تو چلا لے یار دے چکی چلان تو پہلے چکی تو چلانی ایڈا ڈھلا سبحان اللہ ویسے بنتا نہیں تھی جڑا تو سبحان اللہ بولے اللہ اکبر یار دے چکی چلان تو پہلا چکی تو چلانی ہے میرے محبوب کے بڑے نبی پاک نے ہاتھ ودوہا دا مکھڑا واللیل دیا ظلفا ید اللہ فوق ایدیہم دا ہاتھ کے بڑھایا وے جبریل امین آگئے سونا نانا رب دا حکم تسی اللہ دے سچے نبی بن کے آئے ہو تسی اللہ دے رسول بن کے آئے ہو سونے چکی تسا نہیں چلانی جبریل کی کہنا چالا میں رب نے فرمایا ہے میرے محبوب دے چکی چلان تو پہلا جبریل تو پہنچ جا چکی تو چلانی ہے میرے محبوب نے فرمایا جبریل ٹھیک ہے بلال ویکھ رہے نبی پاک چکی کیویں چلاندے نے بلال کہندے نے میں ویکھ رہا وا نبی پاک نے ہاتھ کے بڑھایا وے ہاتھ بڑھان دی دیر ہے چکی خود بخود چلنا شروع ہو گئی اللہ اکبر میرے محبوب نے آگے ہاتھ بڑھائے ابھی ہاتھ لگا نہیں چکی چلنا شروع ہو گئی اللہ اکبر آج تک کوئی ملوانہ کہہ سکتا ہے کیسے ہو گیا ہاتھ چکی کو لگا نہیں پر چکی کیویں چلی اس مولوی نے کہو اے منکرا اے چکی میرے محبوب دے سامنے اے تا چکی دی گل ہے اگر میرے محبوب زمین تے کھڑے ہو کے اگر چن والی اشارہ کرے رب چن دے بھی دو ٹکڑے فرما دیندا ہے یہ تو چکی دی گل ہے نا چکی کیوں نہیں چلنی ہوئیں گی اب چکی چلی دانے پیس گئے نبی پاک نے فرمایا سجنہ اٹھ دانے پیس گئے بلال نے یار دا مکھڑا ویکھیا یار دا مکھڑا ویکھیا یار دی سیرت ویکھی یار دی صورت ویکھی کہندا سونا مینوں چکی دی گل نہ کرو سونا جنہ جلدی ہو سکتا ہے اس بلال نو اپنا خادم بنا لو اس بلال نو اپنا نوکر بنا لو اس بلال نو اپنا کلمہ پڑھا دیو میرے محبوب نے بلال نو کلمہ پڑھایا بلال مسلمان ہو گئے نبی پاک دا دین بلال نے کلمہ پڑھ لیا بلال کلمہ پڑھ کے امیہ بن خلف دے گھر گئے اوہ ظالمہ دانے دیتے سی تو میرے تے رحم نہیں کیتا دانے پیس کیا میں دانے پیس لے لے اور کی چانے
کرنا ہے کوئی کام میں تا دس امیہ بن خلف ظالم کہندا بلال ہور دانے لے کے جا پیس کے لیا میرے بلال دانے پیس رہے نے زبان تے کلمہ جاری ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلال کلمہ پڑھ رہے بازار والے مکے والے نے سنیا لوگو آؤ ویکھو نا اج بلال دی زبان تے کلمہ جاری ہے اے غلام امیہ بن خلف دائے اے نوکر امیہ بن خلف دائے پر کلمہ نبی پاک دا پڑھ لیا لوگو جلدی کرو اس دے مالک امیہ بن خلف نو دسو بلال نے کلمہ پڑھ لیا امیہ بن خلف نو جدوں پتا چلیا بلال حبشی نے کلمہ پڑھ لیا بلال حبشی نو بلایا گیا ہے بلال ساڈے غلاماں نے سنے آئے تو نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا بلال کہندے نے ظالماں اگر تو نہیں سنیا سن لے میں گواہی دینا وا محمد اللہ دے سچے رسول بن کے آئے لے اپنی قسمت تے ناز کریا کرو عورتاں دی آواز نو پردہ ہے بندیاں دی آواز نو پردہ نہیں تے تسی سارے جنے بیٹھے ہو جدو نعرہ لگے تے پوری طاقت نال جواب دیا کرو سمجھ آ رہی ہے تسی شرما جاندے ہو پتہ نہیں گھروں ناراض ہو کے آئے ہوندے تسی تاجدار ختم نبوت بالکل 4-5 بندے منہ بند کر کے بیٹھے نے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سنے اب بلال نے کیا ظالمہ تو نہیں سنیا سن لے میں محبوب خدا دا کلمہ پڑھ لیا میں گواہی دینا وا محمد اللہ دے سچے رسول نے انہوں امیہ کہندا ہے بلال میں تینو مشورہ دینا وا کلمہ چھڑ دے تیرے نال بڑا برا ہوئے گا بلال کلمہ چھوڑ دے بڑا ظلم ہوئے گا بڑا ستم ہوئے گا تینو مار دیوانگے تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر دیوانگے بلال نے فرمایا ٹوٹے ٹوٹے کریں گا کر داں گا پھر کی ہوئے گا جان چلی جائیں گی انہیں کیا جان جانی ہے کیوں نہ بلال دی جان رسول اللہ دی محبت تو چلی جائے میٹھا میٹھا پانی ہے جندلا سونے دے نامے انج بھی تے جانی ہے جندلا اور تسی بھی پڑھ لو اللہ مدینے لے جائے تھوانو میٹھا میٹھا پڑھ لو یا اللہ جڑا پڑھے مرن لگیا نبی پاک دا دیدار نصیب ہو جائے میٹھا 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 پانی ہے میٹھا میٹھا پانی ہے سونیا لجپالا سانو ہی نبی پاک نال پیار کرنا نصیب فرما میٹھا میٹھا پانی ہے جندلا سونے دے ناوے انج بھی تے جانی ہے جندلا سونے دے ناوے جن تو ایک دن جانی ہے کیوں نہ محبوب کے نام پہ قربان کر دے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے
سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا دیدار عطا کرنا۔ اللہ اکبر، جان تو جانی کیوں نہ محبوب پہ قربان کرو۔ اللہ اکبر، بلال بڑا ظلم ہوئے گا، کوئی بڑا ستم ہوئے گا، بلال بچ جا۔ اور بلال نے فرمایا ظالموں کی کرو گے، جان لو گے، جان تو ہے ہی مصطفیٰ کی ہے، تھوڑی سبحان اللہ تبھی سبحان اللہ ہے، تھوڑے بیٹھن تبھی سبحان اللہ، یہ تو جان ہے ہی مصطفیٰ کی۔ اوہ جانی تو ایک دن ہے نا، کوئی ایکسیڈنٹ نال مر گیا، کوئی اٹیک نال مر گیا، کوئی شوگر دی مرض نال مر گیا، کوئی گولی لگن نال مر گیا۔ با بلال تیری عظمت نو اسی سلام کرنے آ، تیری وفا نو سڑے بچیاں دا بھی سلام ہے۔ بلال پاک نے فرمایا ظالمان کی کریں گا، بڑے ظلم کریں گا، بڑے ستم کریں گا، مار دیواں گا۔ فرمایا جانی مصطفیٰ دیے۔ اور سننا بلال پاک نے جو جواب دی، ہن مکے دیاں گلیاں نے حضرت بلال حبشی نو گھسیٹیا جا رہے ہیں۔ ایک سردار ہوئے اور ایک نوکر ہوئے، اور سردار کہے تو میرا نوکریں کم نہیں کرنا، اگر اس کے دل میں عشق ہوگا نا، اس کے دل میں پیار ہوگا نا، تو پھر وہ رکے گا نہیں۔ تو بلال تو وہ ہے جو بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہے، بلال تو وہ ہے جو مصطفیٰ کے بازار میں بک چکا ہے۔ کلمہ چھوڑ دے۔ بلال نو گھسیٹیا جا رہا، ڈرایا جا رہا، دھمکایا جا رہا، مکے دی گلیاں نے بازار نو جانوراں دے پیچھے بن کے گھسیٹیا جا رہا۔ اللہ اکبر، بلال کلمہ چھوڑ دے، اے اجے تک کچھ بھی نہیں، مار دیواں گے، ظلم کریں گے، ستم کریں گے۔ فرمایا ظالموں نہیں، بلال جان دے سکتا ہے پر مصطفیٰ کا ایمان نہیں دے سکتا۔ بلال یار کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑا ہے، یار کے ہاتھوں پہ بیعت ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلال کلمہ چھوڑ دے، بلال کلمہ چھوڑ دے۔ نہیں، بلال تے ظلم ہوئے، بلال تے ستم ہوئے، بلال کلمہ چھڑ دے، مار دیواں گے مختصر کرم۔ بلال نو گرم ریت تے لٹایا گیا۔ بلال دس کلمہ چھڑنا یا نہیں، کلمہ چھڑنا یا نہیں چھڑنا؟ بلال نے جواب دیتا ظالمو اے تا ریت ہے، اے تا گرم پتھر نے، بھاویں آگ تے یار لٹا لے، بھاویں آگ تے یار لٹا لے، میرے پیراٹ سکھاں تو لا دے، میں کلمہ نہیں چھڑنا، میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ لکھ پتھر رکھو میرے سینے تے، بھائی جان تو سی بھی کہو سبحان اللہ، فرنٹ سیٹ والے کہو سبحان اللہ۔ لکھ پتھر رکھو میرے سینے تے، لکھ پتھر رکھو میرے سینے تے، رسی پھیر بھی دی دے مدینے تے۔ اوے ظالمہ جڑا لگ دائی زور تو لا لے، جڑا لگ دائی زور تو لا لے، پاویں میں تو قسم چوا لے، میں کلمہ نہیں چھڑنا، نہیں چھڑنا، میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ بلال ظلم ہو رہے، ستم ہو رہے، زبان پہ آہد آہد کی صدائیں ہیں۔ بلال کلمہ چھوڑ، یار کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا، میں تو یار کا بن گیا ہوں، کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ ابو بکر صدیق گزرے، دیکھا بلال پہ ظلم ہو رہا، بلال پہ ستم ہو رہا،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کے پاس آئے، بلال تیرے اتنے نہ ظلم کر رہے نے، تیرے اتنے نہ ستم کر رہے نے، تو بلند آواز دے احد احد دے نعرے کیوں لگانا ہے؟ بلال پاک نے جو جواب دیا تڑپا دینے والا، بلال کہندا ہے جن دے دل دے وچ مصطفیٰ دا پیار ہوئے نا، جتنا مرضی ظلم کر لین مینوں انہاں دیاں تکلیفاں کچھ نہیں کر سکدیاں، جتنا مرضی ظلم کر برداشت کر۔ آپ کے جسم مبارک سے خون ہے، جسم پورا زخمی ہے، کوئی آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، پتھر رکھے گئے، آپ کو گرم ریت پہ لٹایا گیا، آپ کو مکہ پاک کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، بلال کلمہ چھوڑ دے، فرمایا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا تھوڑا ایک غلام ہے جس کا نام بلال ہے، سونا بڑے دنوں تو اندے تو ظلم اور ستم ہو رہے نے، میرے محبوب نے فرمایا لوگو میرے بلال کو کون آزاد کروا کے لائے گا؟ تو سب سے پہلے جو بندہ کھڑا ہوا اس کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا ابو بکر صدیق امیہ بن خلف کے پاس ہے، وہ ظالم بلال حبشی کو آزاد کر دو، اس کے بدلے میں جو بولے گا میں آپ کو وہ دوں گا۔ امیہ بن خلف نے انہیں کیا کہ بلال دے پیچھے تو میں نے کی دیں گا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا جو منگے گا میں وہ دے مانگا، فرمایا اس دے بدلے تیرے کل 2 غلام لواں گا اور بھاری رقم لواں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سودا منظور ہے۔ ابو بکر صدیق نے جب حضرت سیدنا بلال حبشی کو لیا اپنے بازو میں، بازو کو لے کے جدو جان لگے اب بلال سے چلا بھی نہیں جا رہا، ظلم بڑے ہوئے، ستم بڑے ہوئے، اللہ اکبر، چلیا نہیں جا رہا۔ امیہ بن خلف پیچھے آواز مار کے کہندا ہے ابو بکر میں تینوں بڑا عقل مند اور سمجھدار سمجھا سا، پر تو سودا کرن لگے اپنی دنائی نہیں دکھائی۔ ابو بکر پاک نے فرمایا ظالمہ او کس طرح؟ فرمایا کالے رنگ دا لے کے جا رہے ہیں، ان دے بدلے چٹے غلام بھی دیتی جانا ہے تے بھاری رقم بھی دیتی جانا ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا ظالمہ تو ان دے کالے رنگ نو نہ ویخ ان دے واسطے انتظار مصطفیٰ پہ کر دینے آئے ہائے، اس کا انتظار مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اس کا انتظار مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ سنے اب اللہ اکبر، اس کا انتظار مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بیٹھے ہیں، محفل جمی ہے، نبی پاک بلال کا انتظار فرما رہے ہیں۔ واہ بلال، اللہ جنت دے اندر سانو بلال دا ساتھ نصیب فرمائے جس دا انتظار امام الانبیاء فرما رہے ہوں۔ صحابہ بیٹھے ہیں، میرے محبوب کی نظریں جھکی ہیں۔ ابو بکر صدیق جب بلال کو لے کر آئے نا، ہن بلال پیچھے، بلال دے دل چ بڑی طرح پہ آج یار نو ویکھنا ہے تے محبوب بھی فرما رہے ہیں آج میں اپنے محبوب نو ویکھنا ہے۔ بلال آندے نے میں اپنے عاشق محبوب، عاشق نے محبوب نو ویکھنا، محبوب نے عاشق نو ویکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سرکار کی بارگاہ میں آئے، بلال پاک سامنے ہے، یار کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، ریانا آ گیا، چیخاں نکل گئیاں۔ میرے محبوب نے جب آنکھیں اٹھا کے بلال کو دیکھا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بلال اتنا ظلم انہوں نے آپ کے اوپر کیا ہے، اتنا ستم کیا ہے، بلال بلال اتنا ظلم کر دے رہے، اتنا ستم کر دے رہے بلال۔ نبی پاک نو ویکھیا اکھاں دے وچوں آنسو نے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، یار فریدا مل جاوے سونا تے میں رو رو حال سناواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی
تے میں سکھ نو چلے ڈاواں یار فریدا مل جاوے مدنی تے میں رو رو حال سناواں میرے آقا نے فرمایا بلال قریب آ جا بلال مصطفیٰ دے قریب آئے صدیق اکبر کہندے نے سونا بلال تو چلیا نہیں جاندہ سونا امیہ نے بڑے ظلم کیتے نے امیہ نے بڑے ستم کیتے نے تھوڑے بلال دے سونا بلال بڑیاں تکلیفاں برداشت کرتا رہا ہے آقا ہن بلال تھوڑے قدمہ چھے آ گیا نبی پاک اگے بڑے میرے بلال نو قریب کیتا میرے بلال نو نبی پاک نے سینے دے نال لایا ہے بلال نبی پاک دے سینے دے نال لگے نے عاشقو ذرا تصور تا کرو آج مصطفیٰ نے مصطفیٰ دے سینے دے نال لگن والا بلال ہے اے مقام نمازاں نال نہیں ملیا اے نماز اے مقام قرآن دیا تلاوتاں نال نہیں اے مقام حج تے زکاة ادا کرن نال نہیں اے مقام ملیا ہے محبت مصطفیٰ دی وجہ تو عشق مصطفیٰ دی وجہ تو عظمت مصطفیٰ دی وجہ تو لوگوں موضوع بڑا طویل ہے میں مختصر کرا اگلا جمعہ انشاءاللہ ایسی ہے تو ہی شروع کرانگے اوہ لوگوں مر جانا ہے مٹ جانا ہے بڑے بڑے چودھری وڈیرے سردار لوگ دنیا تے آئے قبران دے اندر چلے گئے قبر دی بھی پہچان نہیں رہنی آج موقع رسول اللہ دے غلام بن جائیے آج ٹیم نبی پاک دی محبت نبی پاک دی غلامی دا پٹا گلے دے اندر ڈال رہی ہے آج ٹیم رسول اللہ دے بن جائیے آج سانو دادے تو اگا پر دادے دا نام بھی نہیں پتا پر بلال او ہستی ہے جس نے 20 ہجری دے اندر وصال فرمایا پر آج بھی بلال دا ذکر انج جاری ہے جویں بلال آج بھی زندہ ہے بلال آج بھی حیات ہے یہ عظمت یہ وقار یہ شہرت یہ بلندی کس وجہ سے ملی محبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے لوگوں پیار کرنا ہے تو مصطفیٰ سے کریں عشق کرنا ہے مصطفیٰ سے کریں نبی پاک کا پیار ایسا ہے جو نبی پاک سے پیار کرتا ہے وہ سنور جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مقام عطا فرماتا ہے محبت عطا فرماتا ہے تو محبت ہم نے کیسے کرنی ہے نبی پاک سے محبت اس طریقے سے کرنی ہے